السلام علیکم. ظفر بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے. ظفر صاحب. عاقل بھائی کیا کہتے ہیں نا، آپ کی ایک دو ویڈیوز دیکھی. آپ نے کہا ان میں بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا کہ جی نیت کرنی جو ہے وہ اعمال کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت پر ہے. انما الاعمال تو بالنیات. یہ نیت جو ہے صرف شرعی احکام کے لیے کی جائے گی، یا ہم اور اپنے جو زندگی کے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے بھی کی جائے گی؟ ذرا پلیز بتائیے گا. مطلب میں کپڑے پہنتا ہوں تو کیا اس کے لیے بھی میں نیت کروں، یا اور چیزوں کے لیے بھی کھانا کھاتا ہوں تو اس کے لیے بھی نیت کروں، یا صرف شرعی اعمال کے لیے نیت کی جائے گی؟ اور شرعی اعمال میں ایک اور چیز جو ہے، میں اگر غسل جنابت کرنا ہے تو غسل جنابت کی بھی نیت کروں، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں نا وضو کی بھی نیت کرنی پڑے گی، یا صرف غسل جنابت کی نیت کروں؟ اور دل میں نیت کرنا صرف ضروری ہے یا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ بہت سارے ان چیزوں سوال کے کر دیے. سلسلے میں ذرا سا اگر کلیئرٹی ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. میں بہت کوشش شکریہ. کروں گا دوست میرے عزیز. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ زبان سے نیت نماز روزے کی جو ہمارے یہاں مشروع، یا یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہر پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، وغیرہ وغیرہ. ان الفاظ کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان، تمام علماء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. اب کسی بھی نیت کو زبان سے ادا کرنا بدعت عمل ہے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیے قرآن اور سنت میں، جہاں حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس لفظ نیت کو بہت کہیں ہی شاید استعمال کیا ہو، مثال کے طور پر، لیکن نیت کے لفظ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کو مختلف انداز سے استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین نے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سورہ البینہ آیت نمبر یہ. اور انہیں حکم صرف یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے کریں، یعنی کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں عبادت، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، طلاق کی جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو اس پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جب طلاق کا عزم کریں، ارادہ کریں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیت خاص ارادے کا نام ہے، اور عبادات کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اس حدیث سے ایک اصول ہے، اور علماء نے اس کو بنیادوں میں شمار کیا ہے، دین کی بنیادوں میں اس حدیث کو شمار کیا گیا ہے. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا العبادات لا تصح الا بالنیہ، عبادتیں نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، قابل قبول وہ تب ہوں گی جب ان عبادات کو کرنے کی عبادات کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ دین میں کام کرتے ہیں، اس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، آپ اللہ کے لیے مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے آپ کریں، اور دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. تو یہ دو اعمال، یہ دو ایسی شق ہے، اگر ان دونوں چیزوں کا فقدان آپ کی عبادات میں، آپ کے اعمال میں ہے تو وہ قابل قبول نہیں. اور اگر ان دونوں میں سے ایک کا فقدان ہے، دوسری پائی جاتی ہے، تب بھی قابل قبول نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو غالباً آپ نے دیکھی ہوگی، جو انہوں نے کہا ہے نا، دیکھیے آپ جب نیت کر رہے ہیں غسل کی، تو غسل خانے میں جانے سے پہلے یہ نہیں کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کی اور غسل کی، داخل ہونے کے
پانی ڈالنے کے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ داخل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ غسل کریں گے، آپ کو پتہ ہے غسل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں ہوتی ہے، اور اس میں وضو بھی ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نیت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادتیں، شیخ ابن باز نے فرمایا، عبادتیں نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل وغیرہ۔ لیکن عبادات جیسے، اور عبادات کے علاوہ عادات جیسے کھانا پینا ہوا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، کپڑے پہننا ہوا، چلنا پھرنا ہوا، یہ نیت کے بغیر بھی جائز ہیں۔ ان میں آپ کو کوئی خاص نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کاموں کے ذریعے اللہ کا آپ تقرب حاصل کرنا چاہتے ہوں تو پھر نیت انہیں یہ عبادت بن جائیں گے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے اپنے جسم کو حلال کام پہ جا رہے ہیں، حلال رزق کمانے کی جد و جہد میں آپ گھر سے نکلے ہیں، تو یہ نیت ہے کہ میں حلال کمائی کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ آپ کی ایک نیکی اور عبادت تصور کی جائے گی۔ اہل علم نے، بہت سارے علماء نے اسے نقل کیا ہے کہ آپ کی عبادات کو جب آپ اس میں اللہ کی رضا شامل حال کریں گے، یا اس اپنی نیت میں یہ اخلاص لے کر آئیں گے کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، صرف حلال کمانے کے لیے غرض سے نکلا ہوں، تو وہ آپ کے لیے باعث رزق حلال اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تو اس طریقے سے اگر جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان عبادات میں اگر نیت نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیت زبان سے، تو زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، وہ کافی ہے۔ فرض روزوں کی بات کی جا رہی ہے، اور عادات میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور نیت کرنے سے دنیاوی کاموں میں بھی کھانا کمانا، حلال حرام سے بچ جانا، یہ سب کے سب آپ کے لیے باعث اجر و ثواب اور نیکی کا باعث ہیں۔ اگر آپ کسی خاص عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں کروں گا، تو پھر اس کے بعد یہ آپ اس کو خاص طور پر واضح بیان کریں کہ بھئی میں جیسے کہ آپ نے غسل کا بیان کیا، تو غسل تو بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی عمل ہے۔ آپ کی اگر غسل نہیں کیا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا کیا رہ جائے گا آپ کا۔ اس لیے یہاں تو شرط ہے تمام عبادات، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ تمام عبادات میں نیت کا عمل دخل ہے اور نیت کا ہونا واجب ہے۔ البتہ زبان سے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو، کسی بھی محدث نے نقل نہیں کیا ہے یہ بالصوم غدا نویت من شہر رمضان۔ نا یقین آئے تو دیکھ لیں۔